السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ عالمی برادری بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ثبوتوں کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارتی ریاستی دہشت گردی سے متعلق پیش کیے گئے ڈوسیئر کو عالمی برادری بہت سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ انگریزی نیوز ویب سائٹ گلوبل ولیج سپیس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جب ان سے پاکستان میں بھارتی معاونت سے دہشت گردی سے متعلق ڈوسیئر پر عالمی سطح پر رد عمل سے متعلق سوال کیا گیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ 5 اگست 2019 کو جب بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 ختم کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت واپس لی گئی تھی تو اس کے بعد سے پریس میں بھارت کو بہت منفی رد عمل ملا۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کی پاکستانی حکومت کی جانب سے بہت اچھی طرح حمایت کی گئی اور اسے مختلف عالمی فورمز پر اٹھایا گیا۔ تاہم جب یہ ڈوسیئر آیا تو یہ اس سب کی صداقت تھی جو پاکستان ایک طویل عرصے سے کہہ رہا تھا۔ اس میں بھارتی ریاستی معاونت سے پاکستان میں کی جانے والی دہشت گردی کے تمام ثبوت پیش کیے گئے، جبکہ بھارتی کوششوں کے باوجود عالمی برادری کی جانب سے اس ڈوسیئر کو بہت سنجیدگی سے لیا گیا اور وہ اس پر بات کر رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ میرے خیال سے عالمی سطح پر اس ڈوسیئر کے مواد پر کی جانے والی بحث ایک بڑی پیش رفت ہے اور ہم اسے آگے لے کر جائیں گے۔ اقوام متحدہ میں بین المذاہب بین الثقافتی مذاکرات کے فروغ سے متعلق پاکستان کی قرارداد منظور۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان کی جانب سے بین المذاہب اور بین الثقافتی مذاکرات کے فروغ سے متعلق پیش کی جانے والی قرارداد کو بھاری اکثریت سے منظور کر لیا۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق فلپائن کے اشتراک سے پیش کی گئی قرارداد بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری، ایک دوسرے کے مذاہب اور اقدار کے لیے احترام اور پرامن بقائے باہمی کے فروغ کے لیے پاکستان کی عالمی کوششوں کا حصہ ہے۔ قرارداد میں پاکستان کی طرف سے کرتارپور اقدام کا خیر مقدم کیا گیا اور اسے امن کے لیے بین المذاہب اور بین الثقافتی تعاون کے لیے ایک تاریخی اقدام قرار دیا گیا۔ پاکستانی وفد کی کاوشوں سے اس سال پہلی بار قرارداد میں مذہبی علامتوں کی اہمیت اور احترام کا اعتراف کیا گیا ہے۔ گنے کی بروقت کٹائی سے چینی کی قیمت کم ہو کر 85 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گئی۔ سندھ اور پنجاب میں گنے کی فصل کی کٹائی کی ابتدا کے بعد ریٹیل مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں میں تقریباً 20% تک تیزی سے کمی دیکھی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے بھی چینی کی فی کلو گرام قیمتوں میں 20 روپے تک کمی آنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں ملک میں گنے کی بروقت کٹائی اور درآمد شدہ چینی کی فراہمی کی وجہ حکومت کی مؤثر مداخلت سے متعلق اقدامات کو قرار دیا۔ بلوچستان کے اس خوبصورت سیاحتی مقام جانا چاہیں گے؟ قدرتی وسائل سے مالا مال پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں ایک ایسا سیاحتی مقام بھی ہے جس کا نظارہ اب ضرور کرنا چاہیں گے۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے تقریباً 90 کلومیٹر دور 2 گھنٹے کی مسافت پر ضلع بولان میں واقع پیر غائب کی خوبصورتی لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے اور اب اس مقام کی تزئین و آرائش کے بعد اسے سیاحت کے لیے مزید بہتر بنا دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال الیانی نے سیاحوں کو متوجہ کرنے والی جگہ پیر غائب ریزورٹ کا افتتاح کر دیا۔ پہاڑوں کے درمیان موجود تالاب اور اس پر گرتا آبشار کا پانی اس جگہ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہاں جانے والے کچھ سیاح کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہاڑوں کے بیچ سے پانی بہتا ہے جبکہ یہاں کا پانی سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے۔ حال ہی میں اس مقام کی تزئین و آرائش کر کے مزید سہولیات کو شامل کیا گیا ہے تاکہ یہ سیاحوں کو مزید اپنی طرف متوجہ کرے۔ چٹائی نمونے لانے کے لیے چینی خلائی گاڑی کی چاند پر کامیاب لینڈنگ۔ چین کا تیسرا روبوٹک مشن چانگ 5 چاند پر کامیابی سے اتر گیا اور آئندہ 2 ہفتوں میں وہاں سے پتھروں کے نمونے لے کر واپس زمین پر آئے گا۔ چین کے خلائی مشن نے چاند کی سطح پر لینڈنگ کی ہے جس کا مقصد چاند سے نمونے زمین پر لانا ہے۔ چین کا خلائی مشن 2 اسپیس کرافٹ لینڈر اور چاند گاڑی پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے اوپر رکھے گئے ہیں۔ اس میں سے لینڈر ایک روبوٹک ہاتھ کو استعمال کر کے چاند کی سطح پر کھدائی کر کے چٹانوں کے نمونے ایک ڈبے میں جمع کرے گا جس کے بعد اس ڈبے کو چاند گاڑی میں منتقل کیا جائے گا۔ چاند سے نمونے جمع کرنے کے بعد خلائی مشن چانگ 5 زمین کی جانب سفر شروع کرے گا اور 16 یا 17 دسمبر کو زمین پر پہنچ جائے گا۔ یہ چین کا چاند پر بھیجے جانے والا تیسرا روبوٹک مشن ہے، تاہم پہلی بار مشن چاند سے نمونے لانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ فلمی صنعت کی ترقی و بحالی موجودہ حکومت کی ترجیح ہے، شبلی فراز۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا کہ فلمی صنعت کی ترقی و بحالی پاکستان تحریک انصاف حکومت کی ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز سے پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی۔
وفد نے وزیر اطلاعات کو فلمی صنعت کو درپیش مسائل سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا کہ ہم فلم سازی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس ضمن میں حکومت کا تعاون درکار ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ فلمی صنعت کی ترقی و بحالی پاکستان تحریک انصاف حکومت کی ترجیح ہے۔ دیگر اداروں کی طرح اس شعبے کو بھی نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ہوگا، کیونکہ جو ادارے خود کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کرتے وہ اہمیت کھو دیتے ہیں۔ فلمی صنعت کے فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس ضمن میں وزیر اطلاعات کے شعبہ فلم کو مزید فعال اور مؤثر بنا رہے ہیں۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے کہ فلموں کے ذریعے اپنی ثقافت اور اقدام کو اجاگر کیا جائے، کیونکہ فلمیں صرف تفریح نہیں بلکہ معاشرتی اصلاح اور تربیت کا باعث بنتی ہیں۔ ہمیں فلموں کے ذریعے اپنے قومی ورثے اور ثقافت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں پاکستان کا مثبت تشخص روشناس کرانا ہے اور آئندہ نسلوں کو اپنی تاریخ اور مشاہیر سے متعارف کرانا ہے۔ اس ضمن میں حکومت فلمی صنعت کو ہر ممکن سہولیات دینے کے لیے تیار ہے۔ شرمین عبید چنوئی نے ایک اور عالمی ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ معروف آسکر ایوارڈ یافتہ ہدایت کار شرمین عبید چنوئی کی دستاویزی فلم ہوم 1947 نے ساؤتھ ایشین فلم فیسٹیول میں بہترین دستاویزی فلم کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ شرمین عبید چنوئی کی دستاویزی فلم ہوم 1947 ایسے تمام افراد کی زندگی اور کہانیوں پر فرمائی گئی ہے جو 1947 میں پاکستان اور بھارت کے وجود میں آنے کے دوران دربدر ہو گئے تھے۔ واضح رہے کہ شرمین عبید چنوئی پاکستان کی پہلی خاتون ہدایت کار ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ آسکر ایوارڈ اپنے نام کیا۔ اس کے علاوہ متعدد بین الاقوامی ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکی ہیں۔ شرمین عبید چنوئی نے 2012 میں ڈاکیومنٹری فلم سیونگ فیس اور پھر 2016 میں مختصر دورانی کی دستاویزی فلم اے گرل ان دی ریور پر آسکر ایوارڈ جیتا تھا۔ سیاہ فام امریکی اداکارہ اور ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی پیپل آف دی ایئر قرار۔ پیپل میگزین نے رواں سال 2020 میں مثبت کردار ادا کرنے پر امریکی اداکار جارج کلونی، امریکی گلوکارہ سیلینا گومیز، اداکارہ ریجنا کینگ اور امریکی انسٹیٹیوٹ برائے الرجی اور متعدی امراض کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی کو پیپل آف دی ایئر قرار دے دیا۔ میگزین نے گزشتہ روز رواں برس کے پیپل آف دی ایئر کا اعلان کیا اور ان چاروں افراد کو چیلنجنگ سال 2020 کے دوران دنیا میں مثبت اثر کے باعث منتخب کیا گیا۔ خیال رہے کہ پیپل میگزین ہر سال مثبت کردار ادا کرنے والے 4 افراد کو پیپل آف دی ایئر قرار دیتا ہے۔ جارج کلونی، ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی، سیلینا گومیز اور ریجنا کنگ کی تصاویر میگزین کے کورز پر علیحدہ شائع کی جائیں گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تازہ خبروں کے ساتھ پیر کو حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔